بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان سیریز کے ساتھ آپ کے سامنے یہ سوال بہت اہم ہے کہ پورے رمضان میں پورا معاشرہ جس برکت کو محسوس کرتا ہے، نیکی کے اجتماعی ماحول کو محسوس کرتا ہے، رمضان کا مہینہ ختم ہونے کے بعد وہ برکتیں ہمیں نظر کیوں نہیں آتی؟ اس سوال پہ اب غور کر لینا چاہیے 2022 میں، تاکہ مسلمانوں کے جو اجتماعی مسائل ہیں اس کا حل جلد از جلد نکالا جا سکے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم سب جانتے ہیں بحیثیت مسلمان کے رمضان کی اہمیت کیا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے مطابق لوگوں تم پر ایک عظمت اور برکت کا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ نے اس مہینے کے روزے فرض قرار کر دیے اور قیام لیل کو نفل قرار دیا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں دل کی خوشی سے بطور خود کوئی نیک کام کرے گا وہ دوسرے مہینوں کے فرض کے برابر اجر پائے گا، اور جو شخص اس مہینے میں ایک فرض ادا کرے گا اس کو دوسرے مہینوں کے 70 فرائض کے برابر ثواب بخشے گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ۔ ہمیں بچپن سے جو ہی اس بات کی تربیت دی جاتی ہے کہ رمضان کا مہینہ جو ہے اس میں سے زیادہ خیر کو کیسے سمیٹنا ہے، اور ہم سب مل کے اس کی پوری کوشش بھی کرتے ہیں۔ لیکن یہ سوال اپنی جگہ بالکل ویلڈ ہے کہ اس کے بعد ہمیں کیا ہو جاتا ہے۔ ہم جب آبجیکٹو کے اوپر نظر ڈالتے ہیں کہ ہم اتنی مشقت میں پڑتے ہی کیوں ہیں، ہم یہ بہترین قسم کی جو ایکسرسائز ہے وہ ہم کرتے ہی کیوں ہیں، جب ہم قرآن سے اس کا جواب ڈھونڈتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے لوگوں، ہم نے تم پہ روزے فرض کیے جیسا کہ تم سے پہلے کے لوگوں پہ فرض کیے تھے تاکہ تم متقی بن سکو۔ تو ہمیں جواب یہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اصل میں ہمیں رمضان کے ذریعے متقی بنانا چاہتا ہے۔ ہم نے اس بات کو بھی سمجھ لیا، لیکن سوال پھر وہی ہے کہ یہ ساری ٹریننگ فار واٹ، کس مقصد کے لیے؟ متقیوں کی یہ ٹیم جو تیار کی جا رہی ہے معاشرے میں، آخر ان کا مقصد ہے کیا؟ اور متقیوں کا یہ کردار ہمیں رمضان کے بعد نظر کیوں نہیں آتا؟ اس سوال کا جب ہم جواب ڈھونڈتے ہیں تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ کہیں پر کچھ ایسا مسئلہ ہے انڈرسٹینڈنگ کا جہاں ہم نے اس سفر کو ہی منزل سمجھ لیا۔ رمضان کی پوری پریکٹس، رمضان کی پوری تربیت جو ہے وہ ایک سفر کا حصہ ہے، اور ہمارا مقصد الٹیمیٹ گول وہ ہے جو قرآن نے بیان کر دیا کہ اے لوگوں، ہم نے تمہیں تخلیق اس لیے کیا تھا، تمہیں پیدا اس لیے کیا ہے، تمہیں نکالا اس لیے ہے تاکہ تم معروف کا حکم دو، برائیوں کو کنٹرول کرو، ایک سیٹ اپ بناؤ، ایک نظام بناؤ، ایک سسٹم بناؤ جس میں نیکی جو ہے وہ پروان چڑھے اور برائی جو ہے وہ کنٹرول ہو سکے۔ تو یہ جو الٹیمیٹ گول ہے وہاں تک ہمارا ذہن نہیں جاتا۔ ایون یہ کہ آپ دیکھیے گا جب کبھی بھی رمضان کی پلاننگ لوگ کر رہے ہوتے ہیں تو عبادتوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، عبادتوں کو ریفائن کرنے کے لیے جو ہے وہ پوری پلاننگ کی جاتی ہے۔ پھر الحمدللہ ہمارے معاشرے میں انفاق کا بھی بہت اہتمام ہوتا ہے، اس کو بھی جو ہے وہ بہتر بنانے کے لیے کام کیا جاتا ہے۔ اب تو الحمدللہ ہم معاملات کو ریفائن کرنے کی طرف بھی آ گئے ہیں۔ اب جو ہماری پلاننگ ہوتی ہے اس میں ایک ہیڈ جو ہے وہ معاملات کا بھی ہوتا ہے کہ ہم اپنے رویوں کو کیسے بہتر کر سکیں۔ لیکن جو چیز اگنور ہو رہی ہوتی ہے، جس ہیڈ کی طرف ہم نہیں آتے، جس کالم کو ہم ڈیزائن نہیں کرتے، وہ یہ کہ اس معاشرے میں دین اسلام کو کھڑا کرنے کے لیے ہم اپنے آپ کو کیسے یوٹیلائز کر سکتے ہیں رمضان کے بعد۔ اللہ تعالیٰ نے جو بہترین تربیت دینے کے بعد ہمیں کھڑا کیا تھا وہ ہم کس طرح کریں۔ اچھا، بڑی کامن سی بات ہے کہ اگر بلکہ ایک صاحب کو تو ہم ذاتی طور سے جانتے بھی ہیں کہ جن کو بچپن سے کریز تھا کہ وہ کمانڈوز کی ٹریننگ حاصل کر سکیں، اور آگے جا کے انسان جس چیز پہ فوکس کرتا ہے اس کو حاصل بھی کرتا ہے۔ کافی عرصے کے بعد، طویل گیپ کے بعد جب ان سے ملاقات ہوئی تو اندازہ تھا کہ شاید وہ بہت ترقی کر گئے ہوں گے، آگے بڑھ گئے ہوں گے، لیکن محسوس ہوا کہ ایسا نہیں ہے۔ جب گفتگو کی تو پتہ یہ چلا کہ اصل میں جو سارا کریز تھا نا وہ اس کمانڈو ٹریننگ کا تھا، اس سے آگے ان کے پاس کوئی لائف گول موجود نہیں تھا، نہ پروفیشنل نہ الٹیمیٹ۔ یہ جو چیز ہے نا انڈرسٹینڈنگ کا، یہ جو مسئلہ ہے، اس کی وجہ سے ہمیں سوسائٹی میں، معاشرے میں رمضان کے بعد وہ اسپرٹ نظر نہیں آتی سسٹم کو کھڑا کرنے کے لیے۔ معاشرے میں برکتیں تو اجتماعی معاملات سے نظر آتی ہیں نا، اجتماعی ایکشن سے نظر آتی ہیں۔ ایکشن کی ریفائننگ کے لیے انڈیویجول ورکنگ کے بعد ہم اسٹاپ ہو جاتے ہیں، ہم کلیکٹیو ایفرٹ کی طرف نہیں جاتے۔ آج بھی لوگ اجتماعی معاملات کو حل کرنے کے لیے، نیکی کے نظام کو کھڑا کرنے کے لیے وہیں پہ رک جاتے ہیں کہ شاید یہ کوئی سیاسی معاملہ ہے۔ حالانکہ اگر ویکیپیڈیا کے اکارڈنگ آپ کی تعداد آپ کے معاشرے میں 97% سے زیادہ ہے تو پھر ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس معاشرے میں ہمیں جھلکنا چاہیے تھا نا، مسلمانوں کو جھلکنا چاہیے تھا۔ جو ویکیپیڈیا ہمارے بارے میں یہ بتاتا ہے کہ پاکستان میں ہماری تعداد 97% سے زیادہ ہے، ہونا تو پھر یہ چاہیے تھا کہ پاکستانی معاشرے میں دین اسلام ریفلیکٹ کرے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ ریفلیکشن ہمیں نظر نہیں آتا۔ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، اور اس کی وجہ یہی
تبھی ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ ہم نے رمضان کی پوری تربیت کو، اس پوری پریکٹس کو اپنی منزل بنا دیا۔ اصل کام جو ہمارے کرنے کا ہے کہ اس تربیت کے ذریعے، ان متقیوں کے ٹیم کے ذریعے ہمیں اللہ کی زمین پہ اللہ کے نظام کو کھڑا کرنا تھا، اس کو شاید ہم نے اگنور کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اس ریفلیکشن کو محسوس نہیں کر پاتے رمضان کے بعد، جو کہ ڈیورنگ رمضان ہمیں محسوس ہوتا ہے۔